آپ کو پتہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے عورتوں کی کیا حالت تھی، بیوہ کو کیا سمجھا جاتا تھا، ماؤں کی کتنا ہتک امیز زندگی بسر ہو رہی تھی، بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جا رہا تھا، اور اپنے لیے بے غیرتی سمجھی جاتی تھی۔ جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہو کہتے ہیں وہ بے غیرت ہے۔ کمال ہے بھائی، اللہ نے حضور نبی کریم کو بھیجا۔ یہ وہ دور تھا جب مظلوم خواتین کی زندگی تنگ ہو چکی تھی، ان پر زمین بھی تنگ ہو چکی تھی، ان کی خوشیاں چھین لی گئی تھیں، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، اور عورتوں کو سرے بازار ان کی عزتیں لٹائی جا رہی تھی، اور ان کے کوٹھے کے نام سے نشان بنا دیے گئے۔ ہر آوارہ آدمی عیاشی کرتا اور یہ شہزادے مال بناتے، اس طرح یہ مالدار ہو جاتے تھے۔ عورتوں کی کوئی عزت نہیں تھی۔ سگی بیٹیوں کو جانوروں کے بھیڑ بکریوں کے باڑوں میں رکھا جاتا تھا، اور وہ چیتھڑوں میں ساری زندگی بسر رکھتی تھی۔ فقط وہ مانگتی تھی زندگی کی بھیک کہ مجھے زندہ چھوڑ دیا جائے، میں کبھی بھی تم سے اپنی زندگی کی خوشیاں نہیں مانگوں گی۔ تو ان کو بھیڑ بکریوں پہ لگا دیا جاتا تھا، وہ سوتی بھی وہی، وہ رہتی بھی وہی، جوان و بوڑھی بھی وہی، ورنہ ان کو پہلے ہی موقع پر زندہ درگور اور قتل کر دیا جاتا تھا۔ آج بھی مکہ کے سامنے جہاں پہ اب نئی عمارت بنی ہے، جہاں پہ پہلے لال گاڑیاں کھڑی ہوتی تھی مسجد اقصیٰ عائشہ کی طرف جانے کے لیے، عمرے والے جو اتر جاتے تھے، تو ان کے ساتھ ہی وہ مقبرے ہیں، وہ قبریں ہیں، نشان ہیں، 2-3 نشان پڑے ہیں، باقی 4 دیواری لگی ہوئی۔ آج بھی وہ نشان باقی رکھے ہوئے ہیں کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ باپ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا۔ لیکن جب نبی سرکار نے فرمایا حبب الیہ، مجھے من دنیاکم الطیب والنساء، مجھے تمہاری دنیا میں 3 چیزیں محبوب ہیں، ایک فرمایا خوشبو، اور دوسری فرمایا عورتیں محبوب اس لیے ہیں کہ جب لوگ اپنی نظروں سے ان کو گرا چکے تھے، ان کی تضحیک انداز سے زندگی بسر ہو رہی تھی، یا پھر ان کی زندگی کا یہ چراغ گل کر دیا جاتا تھا، ان حالات میں رب کو رحم آ گیا، ان چیختی چلاتی اور فریاد کرتی عورتوں پر رب کی رحمت برسی، اور اپنے محبوب کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ اور پھر میرے نبی نے فرمایا کہ بیٹیاں خدا کی رحمت ہیں، میں محمد اعلان کرتا ہوں جو 1 2 3 بیٹیوں کی صحیح تربیت کر کے فرض ادا کرے گا، میں محمد ان کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ حضور نے وہ تربیت کی، وہی باپ جو زندہ درگور کر رہا تھا وہی بیٹی کے ہاتھ چومتا ہے، وہی سینے سے لگاتا ہے، وہی ان کی پرورش کرتا ہے، وہی اپنی پیٹھ پر بوریاں اٹھاتا ہے، سر پہ تغاری اٹھاتا ہے، اپنی بیٹی کی خوشی کے لیے اپنی زندگی کے آرام کو خیر باد کرتا ہے، سردی گرمی کا احساس کیے بغیر اپنی بیٹی کی خوشی کے لیے تنگ دو میں لگا ہوا نظر آتا ہے۔ ایسا دل روشن کیا، ایسی تربیت کی، ایسا ماحول بنایا، فرمایا سنو لوگوں جو آج تک اپنی ماؤں کی عزتوں سے کھیلتے آئے ہو، آج میں محمد اعلان کرتا ہوں جنت تمہاری ماؤں کے قدموں میں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور حضور نے فرمایا جو اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ دیتا ہے، میں محمد اعلان کرتا ہوں 1 لقمہ وہ صدقہ بن جائے گا، وہ نیکی گردانی۔ یہ ہے سرکار نے فرمایا مجھے عورتوں سے محبت ہے، محبت وہ اپنائی کہ وہ عزت دی، وہ عظمت بحال ہوئی، ان کا کردار اجاگر کیا، ان کی اہمیت، ان کی ضرورت، ان کی محبت، ان کا احترام، ان
عزت کا ہر طرح خیال رکھا اور ان کے حقوق پر جو ڈاکہ ڈالا جا رہا تھا، جائیداد سے محروم کیا جا رہا تھا، سرکار نے بیوی کا علیحدہ حصہ مقرر کیا، ماں کا علیحدہ حصہ مقرر کیا، بیٹی کا علیحدہ حصہ مقرر کیا، بیوی کا علیحدہ حصہ مقرر کیا۔ کبھی غور کیا ہے؟ حضور نے فرمایا مجھے عورتوں سے محبت ہے، رحمت میرے حضور دی واجاں پیمار دی، رحمت میرے حضور دی واجاں پیمار دی، آجا گناہ گارا تینوں بچا لواں لواں، آجا گناہ گارا تینوں بچا لواں لواں۔ حضور نے تو وہ تربیت کی ہے، فرمایا گناہگاروں، ظالموں، تم نے بڑا ظلم کر لیا عورتوں پر، اب میں محمد اللہ کی طرف سے ان کے لیے رحمت بن کے آیا ہوں۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ حضور کا عورتوں سے اظہار محبت کرنا اس انداز میں تھا کہ ان کی عزت کا تحفظ دیا، ان کے حقوق پر پہرا دیا اور ان پر ہونے والے ظلم کو ہمیشہ کے لیے ختم فرمایا۔ وہ تاریک راتیں وہ ختم ہو گئی، ان کے لیے ایک زندگی کا نیا سورج طلوع ہوا اور انہیں وہ عزت ملی کہ دنیا کی عورتیں دنگ رہ گئیں کہ یہ اسلام ہے، یہ آخری نبی ہے جس نے خواتین کو عزت دی ہے۔ سنو لوگو، لوگ کہتے ہیں دین کیا ہے، آپ ذرا ادیان کا تقابل کریں، سب سے زیادہ جس دین نے عورتوں کو عزت دی ہے، ان کا احترام بحال کیا ہے، اتنا کسی نے ایسا نہیں کیا۔ آج اس دور میں جتنا بھی دین ہے ان کے ٹھیکیدار ہیں، لیکن آپ نے دیکھا کہ غیر تو ویسے اسلام کا گلہ کرتے ہیں، کچھ مسلمانوں کو بھی گلے شکوے ہیں، آج بھی اپنی ماؤں کا احترام نہیں کرتے، آج بھی اپنی بیٹیوں کو وہ عزت نہیں دیتے، آج بھی وہ اپنی بیویوں کے ساتھ ان کے حقوق کی ادائیگی کے معاملے میں انصاف نہیں کرتے، آج بھی یہ باب تشنا نظر آتا ہے۔ حضور